بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ماشاءاللہ ہمارا یہ جلسہ آج بہت زیادہ کامیابی کی طرف رواں دواں کشاں پراں اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے۔ آپ حضرات کی بہت قربانی ہے کہ عصر سے برابر کی نشستوں میں یہ جلسہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ حکم ہوا ہے کہ مختصر سی تاریخ ہمارے جامعہ کی عرض کروں۔ مجھ جیسے ادنا درجے کے طالب علم کو علماء کرام کا حکم ہوا ہے۔ ہمارا مدرسہ 1970 جنوری پہلی تاریخ جمعہ کے دن یہ مدرسہ کاشف العلوم قائم ہوا ایک مکتب کی شکل میں۔ 1970 میں ہماری اکبری مسجد ایک چھوٹی سی مسجد اس طرف تعمیر تھی، اور میں جہاں کھڑا ہوں ایک صحن تھا اور ایک ہال تھا، اور جہاں وضو خانہ ہے یہاں ایک اسکول تھی، جس اسکول میں میں نے بھی تعلیم حاصل کی۔ ملٹری گراؤنڈ کھلا ہوا تھا اور اس اسکول کا رخ گراؤنڈ کی طرف تھا۔ محلے کے پورے بچے اور بڑے سب اس میدان میں کھیلتے تھے، اور محلے کے سارے جانور بھی اسی میدان میں چرتے تھے۔ یہ ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، اور یہ بالکل چھوٹی سی مسجد تھی۔ پھر اس مسجد کو شہید کر جو ایک بغل میں دالان اور اسکول تھی، سب ملا کر یہ بڑا ہال بن گیا۔ تو اس طرح سے بچپن کی کچھ باتیں مجھے یاد رہ گئیں۔ 1970 میں جب یہ مدرسہ قائم ہوا تو اس وقت ہماری مسجد کے خطیب و امام حافظ مولانا کامل صاحب، جو اس وقت بہت ضعیفی اور بیماری میں چل رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، تو وہ اس مدرسے میں استاد بھی رہے مکتب کے اندر، اور پہلے صدر اس مدرسے کے میرے والد محترم مرحوم نثار حضرت اس مدرسے کے سب سے پہلے صدر تھے، اور بنی پاشا بھائی مرحوم اس مدرسے کے سیکریٹری تھے، اور پہلے استاد ہماری اسی مسجد کے کونے میں جو دودھ کی دکان ہے نصیر بھائی، ان کے دادا باورچی بھائی، وہ اس مدرسے کے سب سے پہلے استاد تھے۔ پھر کامل صاحب بھی اس مدرسے کے استاد تھے، جنہوں نے ہمیں بچپن میں قاعدہ اور یسر قرآن ہم پارا انہوں نے بچپن میں ہمیں پڑھایا تھا۔ یہاں کے بڑے بزرگ حضرات سب جانتے ہیں کہ کس طرح یہ مدرسہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا گیا، اور اس مدرسے کا نام والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب پوری دنیا کا مرکز نظام الدین میں قائم مدرسہ کاشف العلوم نام وہاں دیکھا، تو وہی نام والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مدرسے کا نام بھی کاشف العلوم رکھا، اور محلے میں پھر کر 12 آنے 8 آنے 4 آنے چندہ کر اس وقت والد صاحب سناتے تھے کہ مدرسے کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ پھر 22 سال پہلے ہماری مسجد کے سابق خطیب مولانا مفتی شاکر صاحب، انہوں نے ایک نوجوانوں کی کمیٹی تشکیل کی 22 سال پہلے 99 میں۔ وہی کمیٹی مدرسے کی پیرنٹس کمیٹی کے سرپرستی میں مجلس منتظمہ مسجد اکبری کی سرپرستی میں یہ کمیٹی تشکیل ہوئی، اور اس وقت کمیٹی کے سارے افراد بالکل نوجوان تھے۔ اب ماشاءاللہ 22 سال کا عرصہ گزر گیا، جبکہ ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب ان کے گھروں میں بہو داماد
اور یہ کمیٹی کے افراد نانا دادا بھی بننے لگے۔ اس طرح سے طویل عرصے سے یہ کمیٹی خدمت انجام دے رہی ہے۔ البتہ ریشفل ہوتا رہا، عہدے بدلتے رہے اور چند نئے کمیٹی کے اندر نوجوانوں کو شامل بھی کیا گیا، لیکن 22 سال سے وہی کمیٹی اکبری مسجد کی کمیٹی کی سرپرستی میں اس ادارے کو پروان چڑھانے میں کوشاں اور سایہ رہی۔ تو غب 22 سال پہلے اس کمیٹی نے سب سے پہلے شعبہ حفظ کو قائم کیا۔ 10 سال کے بعد شعبہ حفظ کی درسگاہ کو قائم کرنے کے 10 سال کے بعد یہاں شعبہ عالمیت کو شروع کیا گیا، اور یہ شعبہ عالمیت کے بچے مولانا مفتی نظام الدین صاحب کی اہتمام میں لکسندر کی مسجد میں یہ ادارہ چل رہا تھا۔ وہاں کچھ انقلابی حالات آئے تو مفتی صاحب نے کمیٹی کے ذمہ داروں سے بات کی، تو ہماری کمیٹی کے افراد نے ان مدرسے کے بچوں کو کہیں ان کی تعلیم کا سال خراب نہ ہو، اپنی ہتھیلیوں میں مدرسے کو لے لیا، اور برابر 12 سال سے شعبہ عالمیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارغین علماء کی جماعت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، کہ نوجوان بندے فارغ ہو کر آج جا رہے ہیں۔ الحمدللہ حضرت امیر شریعت تشریف لا چکے ہیں، درمیان میں راستہ دے رہے ہیں۔ ہم حضرت کو مرحبا اہلا و سہلا کہتے ہیں۔ حضرت میرے استاد محترم ہیں، حضرت کی آمد پر ہم حضرت سے خوش آمدید کے الفاظ پیش کریں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قریب ہو کر بیٹھے۔ اب حضرت کا کلیم خطاب ہوگا۔ ہم دل کے عمیق گہرائیوں سے حضرت کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ حضرت امیر شریعت دارالعلوم سبیل و رشاد میں میرے انداز سے 40-45 سال سے آپ اسی مدرسے کے اندر رونق افروز ہیں۔ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم سبیل و رشاد میں آپ ابتدائی زمانے میں وہی تعلیم حاصل فرمایا۔ فراغت کے بعد امیر شریعت اول بانی و معتمد حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کو فراغت کے فوراً بعد اپنے ہی ادارے میں دارالعلوم سبیل و رشاد میں تدریسی خدمات کے لیے طے فرمایا۔ تو اس زمانے سے لے کر اب تک برابر دارالعلوم سبیل و رشاد میں علمی خدمات میں حضرت گونا کو مصروف ہے۔ حضرت دامت برکاتہم امیر شریعت صوبم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امیر بنایا۔ صوبہ کرناٹک میں آپ ہمارے امیر اور سرپرست اور دارالعلوم سبیل و رشاد کے اس وقت موجودہ محتمم اور شیخ الحدیث ہیں۔ حضرت میرے استاد بھی ہیں کہ حضرت دامت برکاتہم کے خدمت میں 1985 میں 80 پر 5 میں والد محترم نے چونکہ پہلے ہی سے حضرت سے جان پہچان تھی، حضرت کا تعلق میسور کولندہ شہر سے ہے، حضرت کی پوری فیملی اور ہمارا ددیال دینی اعتبار سے بہت زیادہ جانا پہچانا ہے۔ تو دینی خدمات کے اعتبار سے والد محترم سے آپ کا بہت اچھا تعلق تھا۔ 1980 پر 1982 میں والد محترم کے ساتھ آپ 4 مہینے جماعت میں انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور کے علاقے میں
آپ نے 4 مہینے جماعت میں وقت لگایا۔ 1980 میں میرے والد صاحب نے حضرت کی خدمت میں مجھے دارالعلوم سبیل الرشاد میں داخلہ دلا کر حضرت کے حوالے فرمایا۔ جماعت فارسی سے لے کر مشکات شریف تک ہر سال حضرت کے گھٹی ایک پیریڈ ہوتا تھا۔ ابتدائی کتابیں بھی ہم نے حضرت ہی سے پڑھی اور مشکات شریف مکمل حضرت ہی سے ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس طرح حضرت ہر دل عزیز دارالعلوم سبیل الرشاد میں سارے ہی طلبہ ایک الگ انداز سے دلی چاہت اور محبت سے آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کا برتاؤ طلبہ کے ساتھ ایسے ہی مشفقانہ ہوا کرتا تھا، اور حضرت امیر شریعت اول اور امیر شریعت دوم دونوں کو حضرت پر بہت اعتماد تھا۔ دونوں بزرگ حضرات نے آپ کو مدرسے کی بڑی بڑی ذمہ داریاں حوالے فرماتے تھے، اور آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر دارالعلوم سبیل الرشاد کا ہر جلسہ بڑا ہی منظم اور بہت ہی سلیقے اور ڈھنگ سے ہوا کرتا تھا، اور جلسے کی وہ ساری ذمہ داریاں حضرت احمد برکاتہم کے یعنی کندھوں پر یہ بار گرا ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت امیر شریعت کا ہم مدرسہ کاشف العلوم تمام اساتذہ، ذمہ داران، طلبہ، اہلیان محلہ اور تمام عمائدین حضرت کی خدمت میں اہلا و سہلا مرحبا پیش کرتے ہیں، اور دل کے عمیق گہرائیوں سے حضرت کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اب میں زیادہ وقت دینا نہیں چاہتا، حضرت بہت اہم میٹنگ سے ہم تشریف لائے ہیں۔ اب حضرت احمد برکاتہم کا خطاب ہوگا اور کلیمی بیان ہوگا۔